قرآن کا تعارف اللہ رب العزت نے قرآن میں خود کرایا ہے اور حقیقت بتلائی گئی تاکہ قرآن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے نازل کردہ۔ کون لے کر آیا؟ نزل به الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ کہاں؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد آپ کے قلب اطہر پر ہم نے اس کلام پاک کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، آسان عربی زبان میں۔ سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال کے دن ان لوگوں نے جو اندر سے یہودی اور باہر سے مسلمان تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ان کے قاتل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ان کے قاتل تھے، جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، انہوں نے مٹھائیاں بنا کر چپ چاپ تقسیم کی اور کھائیں، اور ایک زمانے تک یہ کرتے رہے۔ ظاہراً تو کر نہیں سکتے تھے، حکومت کی نگاہ میں آتے تو سزا دی جاتی، کیونکہ صحابی رسول کا مذاق بنانا، ان کی موت پر خوش ہونا، یہ انہوں نے ایک زمانے تک کیا، کرتے رہے۔ اب ایک زمانے میں مسئلہ یہ آیا کہ ہم تو اکیلے کر رہے ہیں، کیوں نہ اس چیز کو اہل السنت والجماعت کے سامنے پیش کر کے ان کو بھی ملایا جائے۔ تو ایک شخص، ایک اللہ والے، حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے گزرے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، 22 رجب سے ان کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے اس میٹھے کے کھانے اور پکانے کو نعوذ باللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جوڑ دیا، حالانکہ سچائی یہ ہے، اور اب بغیر ثبوت کے ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کرتے، جائیں اگر چاہیں تو جا کر کتابیں پڑھیں۔ شیعوں کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رجب کے مہینے میں پکائی جانے والی گھروں کے اندر کنڈے یا پوریاں یا کھیر نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خوشی میں ہیں۔ اب آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں، کیا کسی صحابی رسول کی وفات پر ایک سنی مسلمان، ایک سچا مسلمان خوش ہو کر میٹھا کھا سکتا ہے؟ اور وہ صحابی رسول جس نے قرآن کی آیات کو لکھا ہو، وہ صحابی رسول کے جس کے لیے اللہ کے نبی نے علم و حکمت کی دعائیں کی ہوں، بخاری مسلم میں احادیث موجود۔ اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه
وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسودوا وجهي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج ماہ رجب کا یہ دوسرا جمعہ ہے. سابقہ جمعے میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی وہ مہینے جو حرمت والے ہیں، جن کا احترام، جن کی عظمت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کے معمولات اور آپ کے ارشادات عالیہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کی عبادت کا طریقہ اس ماہ میں ذرا بدل جاتا تھا. سابقہ جمعے میں بات بڑے صاف طور سے اور واضح طریقے سے آئی کہ اللہ کے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمروں میں اتنی برکت دے کہ جب رجب کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے تو رمضان بھی مل جائے. رجب کے فضائل اپنی جگہ درست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا ثابت ہے احادیث سے.
اور یہ 4 مہینے جو قابل احترام قرار دیے گئے ہیں وہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہیں۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان مہینوں میں عبادت کی مقدار بڑھ جانی چاہیے۔ نفلی نمازوں کی مقدار، قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار، نفلی روزوں کا رکھنا، یہ تمام چیزیں بڑھ جانی چاہیے۔ یہی مطلب ہے قابل احترام مہینہ ہونے کا۔ یہاں یہ بات بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی اور عبادت ہو، کسی کی کوئی صورت طے نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، فلاں دن پڑھنی ہیں، کسی خاص متعینہ طے شدہ سلیکٹڈ دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ بالکل اپنی جانب سے کر لینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ روزہ خوب رکھیں۔ سابقہ جمعے میں یہ بات آئی کہ رمضان المبارک کی تیاری کی نیت سے، تاکہ جسم کے اعضاء، دل کے خیالات اور جذبات اس طرح ڈھل جائیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنے کے بعد جو بھوک اور پیاس کی شدت یا دوسری چیزوں کی بنیاد پر جو ضرورت پیش آتی ہے، جسم اس کو برداشت کرنے کا عادی بن چکا ہو۔ اس نیت سے جب چاہیں، جس دن چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی خاص دن کو متعین کر لینا یہ نہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کا حکم فرمایا اور نہ آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ بس اتنا احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عبادات میں بڑھ جاتا تھا۔ روزوں کی کثرت بہت زیادہ آپ کرتے تھے اور بار بار آپ کی زبان مبارک سے دعا کے الفاظ نکلتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ایک تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے جھلکتی تھی کہ اللہ جب رجب کا مہینہ نصیب ہو گیا، 2 مہینے اب یہ باقی ہیں، رمضان بھی عنایت فرما۔ نمازوں کا بڑھ جانا، قرآن کی تلاوت کی جو روزانہ کی مقدار ہے اس کو بڑھا لینا اور اپنے جسم، اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ کچھ دن کے بعد اللہ کا مبارک مہمان آنے والا ہے، تاکہ نفس اور طبیعت ایسی بن جائے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اور آپ پوری طرح سے تیار ہوں اور اپنے اس نفس سے جو کام ہم لینا چاہیں وہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کی نیت کریں تو شیطانی خیالات اور وساوس آ کر بہکائیں اور نفس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ روزہ نہ رکھا جائے، یا روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان اعمال سے ہم نہ بچ سکیں کہ جن کو روزہ رکھنے کی حالت میں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ رجب کی عبادات کا اصل مطلب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں
روزوں کی مقدار بے پناہ ہو جاتی تھی، پیر اور جمعرات تو آپ کی عادت شریفہ تھی، اور ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ تمام فضائل اپنی جگہ ہیں، مگر اسلام نام ہے ایک ایسے مذہب کا جو مکمل ہو چکا ہے، جس کے اندر میں یا اپنے زمانے کا شریعت کا کتنا بھی بڑا کوئی ماہر ہو، قرآن کا بہترین پڑھنے والا ہو، احادیث کے علم سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو، قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی کی احادیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا نکالنے والا ہو، یا ایک عام انسان ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا غلام یا ایک عام رعایا کا فرد ہو، کوئی بھی ہو، ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو مکمل ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کتنا بڑا ماہر عالم، قرآن کا بہترین پڑھنے والا، اس کے رازوں سے واقف، اللہ کے نبی کی احادیث کے علم کا ماہر، ان سے مسائل کا نکالنے والا، وہ بھی مذہب اسلام میں نہ تو کوئی چیز کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 تو بات یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ اس مذہب کو ہرگز کوئی بھی دوسرے مذاہب کی طرح نہ سمجھے، بلکہ مذہب کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کافروں نے الزام لگایا کہ یہ تو اپنی بات قرآن کریم کی آیات کو اپنی جانب سے بنا کر لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ قرآن مجید نے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی پہلی چند آیات میں جواب دیا، علمہ شدید القویٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بھی لفظ ان کی مرضی سے نہیں نکلتا، بلکہ جو وحی آسمان سے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آتی ہے وہ وہی کہتے ہیں بس۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جو ہم بھیجتے ہیں پیغام وہی بولتے ہیں۔ تو مذہب اسلام کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب کوئی کہنے لگے کہ قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن کا تعارف اللہ رب العزت نے قرآن میں خود کرایا ہے، اور حقیقت بتلائی گئی تاکہ قرآن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے نازل کردہ۔ کون لے کر آیا؟ نزل به الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ کہاں؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد آپ کے قلب اطہر پر ہم نے اس کلام پاک کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، آسان عربی زبان میں قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اور جب یہ پورا قرآن نازل ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کے تقریباً 63 یعنی 60 پر 3 سال ہو چکے ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قرآن کریم کی ایک صورت میں اشارے کے طور پر بتلا دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے،
تم دیکھو گے لوگوں کے گروہ، جماعتیں، قبیلے اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی موقع پر آپ حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، آخری حج ادا کر رہے ہیں اپنی عمر کا، یہ آیت نازل ہوئی اور بالکل صاف صاف، جس کو آج بھی ایک عام آدمی اگر اس آیت کا ترجمہ پڑھے صاف مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ صاف اعلان کیا گیا، الیوم، آج، اکملت لکم، ہم نے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، پورا کر دیا تمہارے لیے کیا؟ دینکم، تمہارے مذہب کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جو طریقہ حیات، جو مذہب جس کا نام اسلام ہے، جس مذہب پر عمل کی بنیاد پر تم مسلمان کہلاتے ہو، تم مسلم کہلاتے ہو، وہ آج ہم نے بالکل مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ جتنے قوانین، جتنے احکامات آ چکے ہیں، نہ تو کوئی ان کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب اسلام کے ماننے والے کسی اور مذہب کے محتاج نہیں ہیں، ان کو کسی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے رحم پر نہیں رہیں گے، ان کے اپنے پاس زندگی گزارنے کا آسان، طبیعتوں کو راس آنے والا، انسانیت کی طبیعت سے بہت قریب ہم نے مذہب دے دیا ہے، بالکل مکمل۔ کوئی کل کو آ کر اسلام کے کسی حکم میں زیادتی کرنے لگے، کرنے نہیں دی جائے گی۔ اپنی جانب سے باتوں کو گڑھنے لگے تو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت والجلال نے خود لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مشہور قرآن کی آیت شریفہ ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ اور شاید آپ جانتے نہ ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو ارشادات نکلے، جو جوامع الکلم نکلے ہیں، وہ ایک زمانے تک بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، اس اللہ کے بندے نے تمام محدثین، یہ محدث یعنی حدیث کا ماہر، حدیث کا بیان کرنے والا، ان تمام محدثین کے ڈاٹا کو جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ بادشاہ ہیں، اور تب سے لے کر آج تک آپ حیران رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی احادیث، جتنی کتابوں میں موجود ہیں، ان تمام احادیث کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، جن کا نام حدیث کے شروع میں آتا ہے، ان کا کمپلیٹ بایو ڈیٹا، ان کی تفصیلات، وہ کہاں مرے، کب مرے، کیسے، کب، کہاں پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کی ماں کا نام کیا تھا، اتنی عمر تک کس مکتب میں انہوں نے شروعات کی تعلیم حاصل کی، قرآن کس سے پڑھا، قرآن مجید کس کے پاس حفظ کیا، شریعت کی تعلیم کہاں حاصل کی، تقریباً 6.25 لاکھ لوگوں کا ڈاٹا آج بھی موجود ہے، حرف بحرف، حرف بحرف، جس کو احادیث کے علم کی زبان میں اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو جنہوں نے بیان کیا، ایک دو نہیں، تقریباً 6.25 لاکھ لوگوں کا کمپلیٹ ڈاٹا، اور کب؟ اب سے تقریباً 1300 سال پہلے جمع کیا گیا، آج بھی ایسے ہی، اور اب تو اور تحقیقات سامنے ہیں، اب تو اور آسانیاں ہیں۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ مذہب اسلام مکمل ہے، کامل ہے۔ یہاں میں بھی کل کو کوئی نئی بات لے کر آؤں، اگر وہ دین میں زیادتی ہے تو بدعت کہلائے گی، وہ رسم کہلائے گی، اس کو رواج کہا جائے گا۔
رجب المرجب کے مہینے میں اپنے فضائل رجب کے مہینے کے ایک جانب مسلم ہیں، مگر کسی رات کو خاص کر لینا، کسی دن کو خاص کر لینا اور یہ نام دینا کہ نہیں اس دن کا روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب، اس رات کو اتنی نمازیں پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب، اپنی جانب سے متعین کر لینا، یہ اس چیز کا نام ہے کہ دین میں ہم نے نئی چیز کو پیدا کر دیا ہے۔ جو عمل، جو عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے، آپ کے عمل سے ثابت نہ ہو، اس کا دین میں کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گویا کہ ایسی ہیں کہ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام اب تک نامکمل تھا، ہم نے مکمل کیا ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام اپنے بارے میں صاف یہ کہتا ہے کہ نہ تو اب کسی بات کو کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا، کسی کو اجازت نہیں۔ ہم اور آپ تو کیا، خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین چوٹی کے صحابہ ہیں، اور چاروں کے چاروں اللہ کے نبی کے رشتہ دار، دو اللہ کے نبی کے سسر، دو اللہ کے نبی کے داماد، کبھی کچھ نہیں۔ ایک چیز میں زیادتی ان حضرات نے نہیں کی، نعوذ باللہ۔ جو حکم آ گیا آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی تصدیق کی، کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال مختلف ہے، الگ ہے۔ ہم سننے کے بعد چاہے وہ قرآن کی کتنی بھی صاف آیت ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا ہی صاف ارشاد ہو، 10 بار سوچتے نہیں ہمارے سے پہلے تو یہ ہوتا چلا رہا تھا، بڑوں نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، کون کیا کہہ کر گیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو مجھے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ذہن دیا ہے۔ پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، علم کے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ کون روک رہا ہے؟ پڑھیے، جانیے حقائق کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، احکامات کے خلاف کسی بات کو گڑھ لینا بدعت کہلاتا ہے۔ یہ اپنی جانب سے طے کر لینا حالانکہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو۔ ایک آسان سی مثال، مغرب کی نماز آج سے ہم 4 رکعت پڑھنا شروع کریں، کیا کہیں گے آپ اور ہم؟ یا ہمیں اور آپ کو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا دیوانہ پن ہے، کیا پاگل پن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت مغرب کی 3 رکعات فرض ہیں، انہوں نے 4 پڑھنی شروع کر دی۔ یہ کیا ہے؟ دین میں زیادتی، دین کو بگاڑنا، دین کے چہرے کو مسخ کر کے بگاڑ کر پیش کر دینا، اسی کو تو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، ائمہ کو، اولیاء کو، اس کے بعد ہمیں ان سے جیسا دین پہنچا، جو قرآن اور حدیث جس کی گواہی دیتے ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے بس۔ اس کے علاوہ اپنی جانب سے لے کر کے آ جانا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم تو بار بار اس کو کہتے ہیں کہ پڑھیے اللہ کے لیے، تحقیق کیجئے، وقت نکالیے۔ کل کو قبر میں میرا یا آپ کا ساتھ دینے والا خود ہمارا سگا بھائی نہیں آئے گا۔ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کے ٹرانسلیشنز، ترجمے سینکڑوں زبانوں میں موجود۔ آج کل میں اور آپ تو یہ شکایت کرنے کا حق بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کس زبان میں نہیں؟ عربی میں، عربی ٹو عربی ٹرانسلیشن ہے، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، ہماری مادری زبان کنڑ میں، تمل میں، کس لینگویج میں آپ اٹھائیں گے؟
قسم ہر زبان میں موجود، بس ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ ہر زبان میں موجود، بس ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ائمہ اربعہ کے مسائل ہر زبان میں موجود، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کے مسائل، انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل بیان فرمائے ہر زبان میں موجود ہیں، پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، تحقیق کرنے جاننے کے لیے تیار نہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا جو ماہر ہے قرآن و حدیث کا کوئی عالم، اس سے تو پوچھ ہی سکتے ہیں۔ طلب العلم من المہد الی اللحد عربی کا مشہور مقولہ ہے، سیکھنا ماں کی گود سے قبر تک رہتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو پھر یاد رکھیں نماز جنازہ بھی صحیح یاد نہیں رہتی، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ پریشانی پرابلم یہیں سے تو آئی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج کل آپ دیکھیں آپ کو طرز زندگی کیسے بدلی ہے، بیچ میں بات آئی تو آپ سے ذکر کر دوں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کل کا لائف سٹائل کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ آج سے زندگی کو زیادہ نہیں 15-20 سال پہلے لے کر جائیں، جہاں ڈائننگ ہال گھروں میں ہوتا تھا وہاں کتابوں کے لیے 3 یا 4 شیلف بنائے جاتے تھے، 3 یا 4 شیلف۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اپنے بڑے جو آج بھی حیات ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، آج ان کی جگہ فالتو کھلونوں لے لی ہے۔ آپ طرز زندگی کو سمجھیں کہ کیسے ہم نے ہم راہ سے بھٹکے تو زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ضروری نہیں کہ آپ قرآن کا گہرے سے گہرا ترجمہ پڑھیں، نہیں، آسان ترجمے موجود ہیں، بالکل آسان۔ بلکہ ان اللہ والوں کا اتنا بڑا احسان ہے، کالج کے اندر پڑھنے والا بچہ ہے اس کے لیے ترجمہ الگ موجود ہے، یعنی اس کی جو سمجھنے کا ایک لیول ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور روزانہ تجارت کرنے والے ان کے لیے الگ ہے، کیونکہ ہر ایک کے سمجھنے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ہر سب کے لیے موجود۔ مگر پریشانی کیا ہے، کتاب کھولیں تو، بلکہ اب تو اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں جس پر میری آپ کی ہم تمام کی زندگی کے اوقات سب سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، موبائل کی اسکرین، اس پر بھی آپ یقین نہیں کریں گے چند GB میں، چھوٹے سے حصے میں ہزاروں کتابیں موجود، ہزاروں کتابیں، آپ یقین نہیں کر سکتے اتنی کتابیں جن میں یہ ہال بھر جائے گا، وہ لیپ ٹاپ کی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں آ جاتی ہیں۔ 100 GB میں 65 ہزار کتابیں، 70 ہزار کتابیں، اور اتنا شاندار طریقہ، پہلی بار سسٹم کو آپریٹ کرنے والا چلانے والا بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ میں نے وہی عرض کیا، پریشانی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو، یا ہم دنیا کے ایسے غلام بنے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ہی مذہب کی کتابوں سے کیا تعلق، ہم تو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو بڑا احسان ہے ہمارا کہ ہم بچوں کو مکتب میں ڈال دیتے ہیں، اور جہاں اس کا SSLC آیا، قرآن ختم ہو یا نہ ہو، نہیں مول صاحب بچے کے ایگزام بڑے سخت ہیں، صبح پڑھنا شام پڑھنا، اس کی بھی حیثیت تقریباً ختم ہے۔ ہیں بہت اچھے لوگ جن کو فکر رہتی ہے کچھ بھی ہو جائے بچہ یہ بھی کرے گا تو یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ موقع چاہے کوئی سا بھی ہو، چاہے اس میں میں ہوں یا آپ یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی اسلام کے نام پر کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتا۔ اب ہمارے یہاں ہم تحقیق نہیں کرتے، کوئی بھی عمل آیا ہماری ایک عادت بن گئی ہے، وہ کیا ہے، آیا عمل کرنا شروع کر دیا۔
ایک ہے بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، تھوڑی سی تحقیق بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہو سکے تو کتابوں کو پڑھیے گا۔ ہمارے سامنے ایک چیز پیش کی گئی رجب کے مہینے کے نام پر، رجب کے کنڈے، یہ یوں کہیں کہ کھیر پوری ہمارے شہر کی زبان میں۔ اب اس کی تحقیق سنیں آپ، اور ہو سکے یقین نہ ہو تو ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، آپ تحقیق کریں، جا کر کتابوں کو پڑھیں، کتابیں میں تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کو خنجر مارا گیا فجر کی نماز میں، آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ذی النورین بھی ہے، خلیفہ بنے۔ اس زمانے سے فتنوں نے سر ابھارنا شروع کیا، اور یہ اللہ کے نبی پہلے فرما چکے تھے، ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جیسے ہی ٹوٹے گا اسلام پر فتنے آ پڑیں گے، اور وہ دروازہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کو خود کو یہ بات معلوم تھی۔ ان کی شہادت کے بعد ہر طرف سے فتنے، ہر طرف سے فتنے۔ اسی دور میں ایک شخص ہے عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہم خیال لوگوں کو مسلمان بنایا، اندر سے یہودی ہی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزامات لگائے، بے پناہ کے غلط الزامات صحابی رسول پر، حالانکہ کوئی سچا مسلمان صحابی رسول کی جانب انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اتنے الزامات لگائے اور ماحول ایسا بنایا کہ تمام صحابہ حج پر گئے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں وہ لوگ آئے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور جمعے کے دن قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہ اپنے آپ کو کہنے لگے ہم علی کے محبت کرنے والے ہیں، اور پہلی بار دنیا نے نام سنا کہ ہم شیعان علی ہیں۔ لفظ شیعہ وہاں سے شروع ہوا، ہم شیعان علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دار قطنی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے، خود آپ فرماتے ہیں میرے کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ ایک جماعت آئے گی علی، ان سے بچ کر رہنا، وہ تیرے نام پر جھوٹ بولیں گے، تیری محبت میں غلو کریں گے، بڑھ جائیں گے، نہ ان کے پاس کھانا نہ ان کے پاس بیٹھنا، ہر طرح سے بچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے آپ کو محبت کرنے والے کہنے لگے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے نام پر اتنا جھوٹ بولا گیا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صرف ایک تعارف، ایک ان کا انٹرو یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو لکھا ہے جو میں اور آپ آج پڑھتے ہیں۔ جب وحی اترتی تھی تو کاتبین وحی کئی صحابہ تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ملک شام کے گورنر بنے، ایسا دماغ تھا، اتنے ذہین تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا یہ عرب کا کسریٰ ہے۔ کسریٰ ایک مشہور بادشاہ تھا ایران کا۔ خیر، حضرت علی کا دور آیا، خلیفہ بنے، تو جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا نام کے مسلمان، یہ بازار میں کہنے لگے ہم تو حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم ان کے نام پر کچھ بھی کر جائیں گے۔ یہ ہوا، اور ان لوگوں نے اختلافات اتنے بڑھائے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ حضرت علی نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ ان لوگوں نے رات کی گہرائی میں فجر کے وقت حضرت علی کو شہید کیا کہ خلافت کیوں دی آپ نے؟ حضرت امیر معاویہ پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں، ذمہ دار ہیں، امیر ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جب حکومت کی باغ ڈور آئی، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا اس جماعت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ اتنے فتنے ہر جانب،
اسلام پر حملے ہیں. انہوں نے طے کیا کچھ بھی ہو جائے باہر کے فتنوں سے مقابلہ باہر میں ہوگا، پہلے اس فتنے کو ختم کرنا ہے. ان کو کتابیں بتلاتی ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر. بعض نے مجبوری میں آ کر نام بدل لیا، مذہب سچے پکے ظاہراً مسلمان بن گئے، چھپ گئے. تقریباً 20 سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس انتقال کے دن ان لوگوں نے جو اندر سے یہودی اور باہر سے مسلمان تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ان کے قاتل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ان کے قاتل تھے، جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، انہوں نے مٹھائیاں بنا کر چپ چاپ تقسیم کی اور کھائیں. اور ایک زمانے تک یہ کرتے رہے. ظاہراً تو کر نہیں سکتے تھے، حکومت کی نگاہ میں آتے تو سزا دی جاتی، کیونکہ صحابی رسول کا مذاق بنانا، ان کی موت پر خوش ہونا، یہ انہوں نے ایک زمانے تک کیا، کرتے رہے. اب ایک زمانے میں مسئلہ یہ آیا کہ ہم تو اکیلے کر رہے ہیں، کیوں نہ اس چیز کو اہل السنت والجماعت کے سامنے پیش کر کے ان کو بھی ملایا جائے. تو ایک شخص، ایک اللہ والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے گزرے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. 22 رجب سے ان کا تعلق ہے. ان لوگوں نے اس میٹھے کے کھانے اور پکانے کو حضرت نعوذ باللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جوڑ دیا. حالانکہ سچائی یہ ہے، اور اب بغیر ثبوت کے ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کرتے. جائیں اگر چاہیں تو چاہ کر کتابیں پڑھیں. شیعوں کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رجب کے مہینے میں پکائی جانے والی گھروں کے اندر کنڈے یا پوریاں یا کھیر نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خوشی میں ہیں. اب آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں، کیا کسی صحابی رسول کی وفات پر ایک سنی مسلمان، ایک سچا مسلمان خوش ہو کر میٹھا کھا سکتا ہے؟ اور وہ صحابی رسول جس نے قرآن کی آیات کو لکھا ہو، وہ صحابی رسول کے جس کے لیے اللہ کے نبی نے علم و حکمت کی دعائیں کی ہوں، بخاری مسلم میں احادیث موجود. اسی لیے میں نے شروع میں بڑے ادب سے آپ سے عرض کیا، ہمارا تحقیقی مزاج بند ہو گیا. ہمارا حال تو یہ ہے، بہت ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، معاف فرمائیں، ہمارا حال اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ننگی پینٹ پہن کر پیچھے سے آ جائے، جو حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے وہ بھی چھپا ہوا نہ ہو، ہم وہ بھی پہننے کے لیے تیار، ہم اس کو بھی فالو کرنے کے لیے تیار. ہمارا حال یہ تو جوانوں کا حال، ہم بوڑھوں کا حال ذکر کریں. ہمارے بوڑھوں کا حال تو یہ ہے کہ فنکشنز میں جا کر غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. حالانکہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، فتح مکہ کا موقع، آدمی کون؟ اللہ کا رسول خاتم النبیین ہے. ایک عورت سامنے کون؟ صحابی رسول ہے. آ کر کے عرض کرتی ہیں پردے کے پیچھے سے اللہ کے نبی بیعت کرنا ہے آپ کے ہاتھ پر، مسلمان ہوئی ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے لیے غیر محرموں میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اور سنے کہ جن کے یہاں کسی بھی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، ٹچ کرنا مذاق بن گیا ہے، دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. بالخصوص خاندان کے بڑے عمر کے لوگوں نے سنے. حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کوئی غیر محرم لڑکا، جوان عالم کسی غیر محرم لڑکی کو تعلیم دے سکتا ہے، شریعت پڑھا سکتا ہے؟ تو جواب کیا دیے سنیے. فرمایا تھا کعبۃ اللہ کا دامن ہو، بلکہ کعبۃ اللہ کی عمارت ہو، اس کے اندر بیٹھ کر پڑھائے تب بھی جائز نہیں.
ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا. السلام علیکم. کون؟ یہ رشتے کی بہن ہے. کس نے بنایا؟ آپ سے ہم نے 1000 مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے بندو قرآن کے ترجمے کو پڑھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. 10 سال. جب عمر 10 سال کے قریب ہوئی تو ازواج مطہرات کے حجروں میں جانے پر پابندی لگا دی گئی. پڑھیے حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے صحابی تھے. عمر 10 کے قریب پہنچی پابندی لگا دی. کیوں تم نہیں جا سکتے؟ اس عمر کے قریب جا کر مرد بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے یہاں 10 نواسوں والا جس کے 20 پوتے پوتیاں ہیں، شریعت کا جاننے والا، چہرے پر سفید داڑھی ہے، 5 وقت کا نماز کا پابند، اپنے نکاح میں عورت غیر محرم ہے جا کر مصافحہ کرتا ہے. یہ شریعت نہیں ہے. سمجھیے شریعت کو. ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے اس میں کوئی عالم کرے تب بھی حرام، اس میں کوئی مسجد کا امام کرے تب بھی حرام، مسجد کا ذمہ دار کرے تب بھی حرام. اجازت ہی نہیں ہے. یہ میں جان بوجھ کر زور دے کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کا حال غیر محرم عورتوں سے مصافحہ ملانے میں اتنا گر گیا ہے کہ اللہ رحم کرے. ایک شریف آدمی کو شرم آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے. ابھی تو آئندہ ہفتے یا اس کے بعد بات آئے گی تو میں آپ سے ذکر کروں گا کہ ہمارے شہر میں ٹائم نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے آگے بڑھوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ معراج کے تعلق سے بات ہوگی. چھوٹی سی مثال. ہمارے شہر میں شوہر بیوی کے رشتے صرف اس بنیاد پر ٹوٹ رہے ہیں کہ داماد نے سالی کو سلام نہیں کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.